یہاں پر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی. اب ہوا یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اس لیے دعوت دی تھی اپنے ساتھ چلنے کی کہ ہم عمرہ کریں گے، اور یہ بتایا تھا کہ خواب دیکھا ہے. تو جب عمرے کے بغیر لوگ واپس گئے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی وسوسے آنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی، اور وہ بشارت کہاں گئی؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، اور اس میں بھی ڈیلے کی وجہ سے اور لوگوں کی آزمائش ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی عام طور پہ ہمارا گمان دوسرے کے بارے میں اچھا رہتا ہے، لیکن ذرا سی کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو ہم دوسری طرح سوچنے لگتے ہیں. فرمایا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈاؤ گے، بال ترشواؤ گے، یعنی آئندہ سال. اور اس معاہدے کے اندر تھا کہ آئندہ سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے 3 دن کے بعد، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے ادیان پہ غالب کر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو غالب کرے، ظاہر کرے، پورے کا پورا لوگوں کو بتا دے. اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں، مہربان ہیں. یعنی یہ ان کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے. تراہم رکعا سجدا، ان کی نمایاں خصوصیت اور ان کی پہچان کیا ہے کہ تم انہیں رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے صحابہ کی پہچان. اور پھر اس اخلاق اور اس کردار کے ساتھ کہ ایک طرف اللہ سے زبردست تعلق، ہر بات پر اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ سے مدد مانگنا، اور دوسری طرف آپس میں تعلقات زبردست، مہربانی کے، ہمدردی کے، خیر خواہی کے. تو یہ چیز ان کے لیے ایک تاریخ ساز کامیابی کا سبب بنی. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی بہت ہوگی اور وسائل بہت ہوں گے تو پھر ہم بہت آگے نکلیں گے، لیکن صحابہ کرام نے کس بنا پر ترقی کی تھی؟ ان کا کردار بہت مضبوط تھا. ان کے پاس لوہے کی یا سٹیل ملز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس اس وقت اس سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ایمان اور کردار اور اخلاق تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی. پروفیسر مارگولیت ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ A nation of heroes، کہ ایک صحابی جو تھے وہ ایک ہیرو تھے، کیونکہ ان کے اخلاق کی مضبوطی نے ان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا. نہ وہ کسی کے آگے بکتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے، اور اپنی کمٹمنٹ ایسی نبھاتے تھے کہ بس بات کہہ دی تو ہو گئی گویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی، اور بخار چڑھ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے. یہ ان کی مثال تورات میں ہے، یعنی تورات میں ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، یعنی بالکل چھوٹی سی لیول پر چند لوگوں سے اس کا آغاز ہوا، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی. نہیں جس طرح پودا بڑا ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی پرورش کی، تربیت کی، تو ان کی کمٹمنٹ اور ان کے جذبے اور ان کے کام کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، لیکن ان کے دشمن ان سے خفا ہوتے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. انہی کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے. تو آج ہدایت کے لیے ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ کتنے سچے
اور اپنی اقدار اور ویلیوز والے لوگ تھے۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان کی رائے پر اپنی رائے کو آگے مت رکھو، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں۔ اور اللہ سے ڈرو، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو پھر تم اس فیصلے کو پلٹ نہیں سکتے، پھر اسے قبول کرنا ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے تھے وہ براہ راست آپ کے فیصلے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کے بعد آپ کی سنت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اور اس کو بھی اسی طرح شوق سے لینا یہ ضروری ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر مثلا کسی عالم کا ایسا فتویٰ ہو جس میں کسی صریح نص کی مخالفت کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی یا آپ کی کسی سنت کی، تو اس میں انسان کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا چاہیے اور باقی سب کی اچھی اچھی باتوں کو اس کے نیچے رکھنا چاہیے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو آگے بڑھا کر پیش کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کی زندگی میں خاص طور پر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں آپس میں باتیں کریں یا آپ سے ایسے بات کریں کہ جس میں ادب کے پہلو میں کمی واقع ہو رہی ہو، اور اس طرح نہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، یعنی اس طرح فرینکلی بھی باتیں مت کرو۔ یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا ایک خاص مقام ہے، ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ایمان کا حصہ ہے، جیسے سورۃ الفتح میں بھی کہا گیا تاکہ تم اس کی تعظیم کرو اور اس کا ساتھ دو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی واقعی اس میں تقوی موجود ہے، اور تقوی ہو تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی حدیث کا کوئی ذکر ہو رہا ہو تو انسان بدتمیزی سے بات کرے یا کہ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، یا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یا یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ کسی بھی حدیث پر کوئی حکم لگانے سے پہلے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے انسان کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پوری طرح اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس کے بعد کوئی رائے دینی چاہیے۔ ان کے لیے مغفرت ہے، کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ گستاخ رسول نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ مدینہ والے تو بہت حد تک تربیت یافتہ ہو گئے تھے، ان کو بہت سے باتیں ادب آداب سمجھ آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر کے دیہاتوں سے آتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے کیسے بات کرنی ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہو گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی اگر وہ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ مسجد میں نہیں ملے ان کو، تو وہ آپ کے گھروں کے دروازوں پہ آ کے زور زور سے بلند آواز سے بلا رہے ہیں اور بغیر کسی ادب کے تمیز کے، فرمایا ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کیونکہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بڑے سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، یعنی آپ اگر خود تشریف لاتے۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی خدمت کا کام کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، تو لوگوں کا عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے یا ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ نہ آرام کریں، نہ کھائیں، نہ پئیں، اور نہ ہی کوئی ان کا اور کوئی کام ہو، بس جس وقت لوگ ان کو طلب کریں وہ حاضر ہو جائیں، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہو۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو،
یعنی خاص طور پر ایسی خبر جس میں کسی کے خلاف کوئی زد پڑتی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. یعنی اگر کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں پڑ جاؤ گے. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں. اور اللہ علیم اور حکیم ہے، کیونکہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پھر ماننا مشکل نہیں لگتا. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یہ نہیں کہ تم کہو کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نپٹیں اور تم ایک طرف بے نیاز ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں، کیونکہ صلح کرانا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، جو ایک حدیث کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے بھی زیادہ افضل نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس صدقے کو کرنے کو یا یہ کام کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، البتہ وہ صلح جس میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو وہ جائز نہیں. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، کیونکہ صلح دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ظلم پر مبنی اور ایک عدل پر. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، تو ان کے درمیان تو بھائیوں جیسی محبت ہونی چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو، یعنی ان کے درمیان اختلافات نہ ہوں، ان کے درمیان بیڈ فیلنگز نہ ہوں، بلکہ جہاں کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو ختم کرانے کی فکر کرو. کیونکہ اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو آپس میں اندر ہی رکھنے پڑ جائیں گے تو ان کی جمعیت کمزور ہو جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے کہ زکوٰۃ دوں گا، تیسرے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال اور عزت حرام ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اب یہاں سے کچھ اور آداب سکھائے جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، جو احکامات آئندہ دیے جائیں گے، کیونکہ ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اختلافات، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر جمعیت کمزور ہوتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بہت ڈسٹربنس اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، اور جب کبھی بات اس کی ذات پہ آتی ہے تو وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، یا دوسرے کے اوپر بعض اوقات اس لیے بات کرتا ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے وہ خود بڑا بن سکے. تو یہ ساری چیزیں بہت ناپسندیدہ ہیں. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں یا مرد عورتوں کا، کیونکہ مذاق انسان کسی سے اسی وقت کرتا ہے جب اس سے بہت فرینکنس ہوتی. تو مسلم معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کے بیچ میں ایسی فرینکنس ویسے ہی ٹھیک نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مذاق اڑانے پہ آ جائیں. لیکن جب وہ آپس میں بھی بیٹھے ہوں، مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں، تو بہت سنبھل کے گفتگو کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، اس کو بلٹل نہیں کریں، کیونکہ مذاق عام طور پر اس کا اڑایا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے سے ہلکا پاتا ہے، کم پاتا ہے. کوئی اپنے والدین کا یا بڑوں کا نہیں اڑاتا. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہی نہ جائے، نہ زبان سے اور نہ کسی اور حرکت سے، کسی کی نقل نہ اتاری جائے، اس کی طرف اشارے نہ کیے جائیں، اس کے
کام پر یا لباس پر یا گفتگو پر ہنسا نہ جائے، یہ بھی مذاق اڑانے میں شامل ہوتا ہے. اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف کسی کو متوجہ نہ کیا جائے کہ وہ بھی دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کی دل آزاری ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے. پھر فرمایا ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی تم ان کو اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق کر رہے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی آ جائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے تان و تشنیع، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، عیب چینی کرنا، کسی کے نقص نکالنا، کھلم کھلا بولنا، یا پھر اشاروں میں یا انڈائریکٹلی باتیں سنانا. یہ ساری چیزیں انسانوں کے دل توڑتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں عار دلائے، شرمندہ کرے، تم اسے اس کے عیب سے عار نہ دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کوئی کسی کو ایسے نام سے نہ پکارے جس سے اس کی تحقیر تنقیص ہوتی ہو. مثلا کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا راہ چلتے چھوٹی سی بات سے، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی اندھا کہنا. اس طرح کے نام نہیں کسی کے رکھنے چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. یعنی مومن کے لیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد اخلاقی میں ماہر ہو اور اس نام سے پہچانا جائے کہ فلاں تو بڑے بڑے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے قابل ہے. تو یہ چیز کچھ اچھی بات نہیں کہ ایسے اوصاف میں انسان شہرت کمائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. یعنی دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھو، رائے اچھی رکھو، کیونکہ اگر انسان کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی کسی کے بارے میں تو وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی. مذاق بھی اسی کا اڑایا جاتا ہے اور پھر غیبت بھی اسی کی اور الزام تراشی بھی اسی پر. تو دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھو، کیونکہ انسان کے لیے بعض گمان جو ہیں گناہ کے درجے میں. فرمایا ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ لکھے جاتے ہیں. وہ ہے صرف سوچ لیکن لکھی جا رہی اور اس پہ پکڑ ہوگی. پھر انسان کیا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ یعنی جس کی چوری ہوتی ہے اس میں بڑی سخت آزمائش ہوتی، کیونکہ وہ مال تو جاتا ہی ہے. انسان دوسروں کے بارے میں برے گمان کر کر کے ایمان بھی ساتھ جانے دیتا ہے یا اس کے عمل اور بھی ضائع ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. یعنی چوری بہت بڑی آزمائش ہے جس میں انسان ہر ایک کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے. ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خادم کو مہر لگا کر دیں، یعنی سیل کر کے چیز دیں، ناپ کر اور گن کر دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو. یعنی بعد میں ان پر شک نہ کرے کیونکہ بدگمانی گناہ ہے. پھر فرمایا تجسس نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑو، اس کی خفیہ باتوں کی تلاش میں نہ رہو. یہ بھی ایک بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو تو انہیں خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بعض اوقات ہم بڑی بڑی باتوں کو تو غیبت سمجھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھتے. چھوٹی چھوٹی کسی کے عیب جوئی کرتے رہے اور اس کے خلاف باتیں کرتے رہے، راہ چلتے مثلا کھانا بنا رہے اور پیچھے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، فلاں تو سو کے نہیں اٹھتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں. اس سے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی موجودگی میں ایسی بات کی گئی تو آپ نے اس کو غیبت میں شمار کیا. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جو اس میں ہے ہمیں نے وہی بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی مردہ کا گوشت کوئی ایسا کرنا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو تو پھر اپنے عمل سے بھی گھن کھاؤ۔ کسی مومن کا یہ ذوق نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کی گفتگو صرف دوسروں کی برائیاں کرنے کے متعلق ہی گھومتی ہو، اس کو صرف دوسروں میں عیب ہی نظر آئے، نقص ہی نظر آئے، وہ صرف انہی پہ ہی بات کرے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی بری بات صرف نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جا کے دوسروں سے بولنے لگتے ہیں۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اس شخص سے معافی مانگے، لیکن اگر اس معافی سے بڑی خرابی آتی ہو تو اس کے لیے پھر دعائیں کرے اور آئندہ سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی وہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب آدم کے بچے ہو، ایک اصل سے ہو، یہ بڑے چھوٹے ہونے کی کیا بات تم سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو مرد ہونے کی بنا پر یا عورت ہونے کی بنا پر بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، اور یہ قبیلے کنبے بھی اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر دھوس جماؤ یا اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرو کہ میں فلاں خاص ذات سے ہوں اس لیے میرا مقام بڑا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ کنبے قبیلے، یہ نام اور یہ مختلف طرح کے رنگ اور نسلیں اس لیے ہیں کہ پہچان ہو انسانوں کی۔ اگر سب سٹریٹ ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے، تو پھر انسان کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی۔ اب بھی آپ نے دیکھا کہ جو 2 جڑواں بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو پہچاننا ان کی شکل کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر سب انسان ایسے ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت رکھی کہ ہمارے رنگ، شکل، ہمارے سائز، ہماری بولنے کی آواز اور یہ بہت سی چیزوں میں فرق رکھا۔ اصل عزت کس کی ہے؟ صرف کسی کے خوبصورت ہونے کی یا مالدار ہونے کی یا کسی خاص قبیلے سے ہونے کی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے، اس کو اختیار کرو جس کی بنا پر اللہ کی نگاہوں میں بڑے بنو۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنے، تو یہ درست نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم تو مطیع ہو گئے، کیونکہ ایمان جب آتا ہے تو پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کو مانے، پھر کوئی شک نہ ہو ان کے دلوں میں، کوئی منافقت نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دے۔ کس عمل سے؟ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی زبانی باتیں اور دعوے کر کے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ کو تو وہ سب پتہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے اپنے دل بھی صاف کر لو اور اپنی زبانوں کو بھی ایسی برائیوں سے بچاؤ، اور مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بری عادات کو اور برے طریقوں کو چھوڑ دو۔ سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قاف قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، عزت والے بزرگی والے بہترین کلام کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی انہی کی قوم میں سے۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے کہ کس کے جسم کا کون سا ذرہ کہاں ہے، کون سا سیل مر گیا اور کون سا سیل پیدا ہو گیا، اور کیا کمی ہوئی کیا زیادتی ہوئی، سب اس کو پتا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تو اس لیے تم کیوں اس پر پریشان ہو کے، یا تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھے تو صحیح، غور تو کریں، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا ستاروں کے ساتھ اور مختلف رنگوں کے ساتھ، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں، اسموتھ۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ زمین کے حسن کو تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ یہ سب کچھ ہر سال پھر بار بار پھل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں اگایا جاتا ہے؟ انسانوں کی خوراک کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یعنی ایک دفعہ درخت لگ جاتا ہے اور کئی سال تک پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی ایک درخت اگر کئی بار پھل دیتا ہے تو کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ ایک بار نہیں اٹھ سکے گا؟ یعنی زمین کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو پھلوں میں ڈھلتی چلی جاتی؟ آخر کوئی خزانہ اللہ نے رکھا ہے نا۔ تو کیا اس رب کے لیے جس نے زمین سے درخت نکالے اور پھر انسانوں کے لیے غلہ اور دوسری خوراک پیدا کر دی، وہ مرنے کے بعد اگر انسان زمین میں جائے گا تو دوبارہ نہیں نکال سکے گا؟ کیوں نہیں؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی علیہ السلام اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس رب نے پہلی بار پیدا کر لیا وہ دوسری بار ضرور پیدا کر لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تمہیں آخر شک ہے بھی کیوں؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، خود سے نہیں پیدا ہو گیا، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، اس کے ظاہر باطن سے واقف ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات سے ہم واقف ہیں، کیونکہ یہ سسٹم اللہ نے خود ہی ڈیوائز کیا کہ خیالات اٹھیں کیسے، تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ اسے پتہ نہیں چلے گا؟
ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا رب اس کو جانتا ہے. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں. ہر وقت انسان ان کاتبوں کی زد میں ہے، ہر وقت اس کی مووی بن رہی ہے، ایک ایک چیز پراپرلی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی چاہے وہ مہمل لفظ ہو، لغو ہو، فائدے کا ہو یا اللہ کا ذکر ہو، کچھ بھی جو انسان بولے وہ سب لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے. لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی گرائے گی. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی انسان اپنی آخرت کی طرف سے غافل رہنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا. خواہ وہ موت کے فرشتے ہوں، چاہے زندگی بعد موت ہو، قبر کا عذاب ہو، حشر کی سختیاں ہوں، انسان ان کے بارے میں ماننا نہیں چاہتا، ان کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے. تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ساری حقیقت کھل جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ اور قصہ ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تو اس حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو حقیقت تھی، اسے تو آنا ہی تھا. تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو وہ غائب تو نہیں ہو گئی. تو موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یعنی حساب کا دن. اس سے تو کنی کتراتا تھا، دنیا میں تو آزاد رہنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا. تو وہ آ گیا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. کہا جاتا ہے کہ یہ 2 وہی فرشتے ہوں گے جو دنیا میں دائیں بائیں تھے، اس کے اعمال لکھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو وہ ساتھ ہی اس کے پھر پہنچ جائیں گے اور اس کا چارج لے لیں گے اور اس کو حشر کے میدان تک پہنچا کے چھوڑیں گے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، تو اس دن کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یعنی دنیا میں ہم سب کے سامنے آخرت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا. لیکن موت کے ساتھ ہی وہ پردہ ہٹ جائے گا اور انسان ان سارے حقائق کو ایک کے بعد ایک دیکھتا چلا جائے گا. اور خاص طور پر قیامت کے دن جب ہر چیز سامنے کھل کے آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. ایک طرح سے جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی یہ حاضر کر دیا گیا ہے. دیکھیے کہ کون انسان پر کہاں بھاگ کے جائے گا. جو ساتھ ہی 2 سپاہی اس کے ہوں جو اسے پکڑ کے حساب کے لیے حاضر کر دیں تو جائے گا کہاں انسان. حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑا ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھے تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی یہ ساتھی سے مراد شیطان ہے جو فرشتوں کے علاوہ وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. جو لے کر آئے اسی کے مطابق ہی اب تمہیں جزا یا سزا ملے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے پھینکے جائیں گے اس میں کہ شاید جگہ نہ بچے، لیکن وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے اور آ سکتے ہیں ابھی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. دوسری طرف اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. یعنی انہیں کہیں دور دراز کا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا، بس ایک سٹیپ آگے. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، اپنے خیالات کی، اپنی گفتگو کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے اعمال کی، حقوق کی، ذمہ داریوں کی، یعنی وہ ایک کانشیس انسان تھا اور دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھتا رہا۔ اس کی ساری زندگی اسی کام میں گزری کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کے قوانین کی، اس کی حدود کی حفاظت۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ ایکٹ اس طرح کرتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ سامنے اس کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس کا ہر کام اسی کے لیے ہوتا۔ جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے، وجاء بقلب منیب، انابت والا دل، رجوع کرنے والا دل، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر آیا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا دنیا میں تھا، لیکن اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اس سے کہا جائے گا، ادخلوہا بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا دن۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے جو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، یعنی اہل مکہ سے، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی اپنے تجارت، کاروبار اور دوسرے فائدوں کے لیے دور دور تک جاتے تھے۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ کیا وہ بچ سکے اس عذاب سے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا توجہ سے بات کو سن لے، یعنی جو بھی عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، تو ان ساری قوموں کے حالات اور انجام میں بہت بڑا لیسن ہے، اور تاریخ کو عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو تاریخ بادشاہوں کے یا فوجیوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہوتی ہے، اس میں عبرت کا سامان کم ہی ہوتا ہے، فخر کا سامان زیادہ ہوتا ہے کہ کون سی قوم کس قوم سے زیادہ طاقتور تھی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، چند دن کی بات ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، فجر اور عصر کی طرف اشارہ ہے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی ذکر اذکار کیجئے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو یوں لگے گا کہ ہر شخص یوں محسوس ہوگا جیسے اس کے سر پہ پھونکا جا رہا ہے، اس کے سر پہ شور ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا زمین سے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو نہیں ڈرے تو اس کو نہ کی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ جلدی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ سنایا تو سب کو جائے، بتایا تو سب کو جائے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا ڈر ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے گا۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی آندیاں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں،
یعنی ہوا بادل اٹھا کے بھی کیسے چلتی چلی جا رہی ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں، یعنی بارش برسانے والی ہیں۔ یہ سارے واقعات انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں ہو جاتا، یا کسی انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ جب دل چاہے آرڈر کر دے اور بارش برس جائے۔ یہ ہوائیں معمور ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں۔ تو لوگوں، جس طرح تمہیں یہ ساری چیزیں عمل کرتی ایکشن میں نظر آتی ہیں، ایسے ہی قیامت کا دن آ جائے گا۔ انما توعدون لصادق، اور ویسے بھی ہواؤں کے اوپر اور بادلوں پہ فرشتے مقرر ہیں، اور قیامت کی گھڑی کا اعلان بھی فرشتے نے کرنا ہے۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی بات ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی اس پر جب بادل آتے ہیں تو کیسی کیسی شکلیں بنتی ہیں، اور ویسے بھی اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی اپنی ہی اٹکل پچو باتیں کرنے والے اور اللہ کی وحی سے استفادہ نہ کرنے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس دن ہوگا کیا، یہ کہتے ہیں اچھا ہوگا کب۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں فتنہ برپا کر رکھا تھا اور انکار کر کے ایک فساد برپا کیا ہوا تھا، اب اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، انجام تمہارے سامنے آ گیا۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی فجر کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے۔ ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یہ ہیں محسنین۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، یعنی وحی کے علاوہ اللہ نے کائنات میں بہت سی علامتیں رکھی ہیں۔ عبرت والی نگاہ ہو تو انسان ہر سبق وہاں سے لے سکتا ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، یعنی باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو تمہیں بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ کس طرح ایک چھوٹا سا کیڑا اتنا بڑا انسان بن گیا، اور بولنے، سننے، سوچنے، سمجھنے والا، اور کس طرح پھر وہ اس کے خواہشات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے رجحانات ہیں، اس کی اندر تمیز کی قوت ہے، بہت کچھ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بھلا تم تو ایسے کوئی چیز بنا کے دکھاؤ، انسان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ روبوٹ کی شکل میں کوئی چیز بنائے بھی مشین جیسی، تو اس کے اندر احساسات اور جذبات تو نہیں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، یعنی فرشتے جو آئے تھے ان کے پاس، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ قوم منکرون، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، انجانے سے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت مہمان نواز تھے، فوراً ہی گھر گئے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، یعنی خاموشی سے۔ اور یہی ادب ہے کہ مہمان کے سامنے بہت اظہار کر کے وہ ذرا آپ کے لیے کھانا بنانا ہے اور بہت سا کام ہے، اس لیے تھوڑی اجازت دیجیے کہ اندر چلے جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یعنی اس طریقے سے خاموشی سے گئے، رازداری کے ساتھ گئے، اور پھر ایک موٹا تازہ بشرا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ پہلے سے تیاری ہوگی، کیونکہ مہمان نواز سے تو تیار ہی رہتے تھے، تو اس لیے فوری طور پر لے آئے، ورنہ ایک بچڑا ذبح کر کے اسے پکا کے لانا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، اتنا اہتمام سے وہ لائے ہیں تو کھا نہیں رہے۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا کہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی، یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ غلام علیم۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ،
یہ سن کر اس کی بیوی آ گئی، فی سرتن، چیختی آگے بڑھی، فسکت وجہہا، اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی بوڑھی بانج بچہ پیدا ہوگا. قالوا کذالک، یہاں عورت کی جو فطری اس کے ریاکشنز ہوتے ہیں، جو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کذالک، ایک لفظ میں جواب، اسی طرح ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا، تیرے رب کا حکم ہے، یہی تیرے رب نے فرمایا کہ ایسا ہوگا. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کس کو کیا چیز عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوا. اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنے ریفلیکشنز دیجیے. اگر کوئی بات آپ کو اس بارے میں خاص طور پر اچھی لگی ہو یا کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی ہو تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ تھرو آؤٹ اتنی موٹیویشن ہے، جنہ کی ڈسکرپشن اتنی کلیئر ہے کہ وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پہ شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، تو آپ کو بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اچھے اعمال کیا ہیں. آپ کو جنت سو نہیں رکھنا، مطلب بیڈ سپوزیشن نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی. تو الحمدللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پورے پارے میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں. بہت سارے اسپیکٹس میں ہم جو بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ماں کا رول فار ایگزامپل، بہت سیکریفائس ہوتی ہے اس میں. لیکن اکثر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں یا کچھ سوچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو کتنا کوشش ہونے کی ضرورت ہے، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں ہم محنت کر رہے ہیں، ایکسلنس کے لیول پہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ چیزیں نہ کریں جس سے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے اتنے سارے واقعات پیش کیے ہیں، جیسے قوم لوط، اتنی ساری تباہیاں ان کے یہاں آئی تھیں، یہاں تک کہ ان کا پورا جو قوم تھا اور پوری جو لینڈ تھا وہ پلٹ دیا تھا. تو اگر تب بھی ہم نصیحت اور تب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پورے پارے میں جو بات محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک گاڈ کانشیس لیونگ کی ضرورت ہے، جو ایونچولی وہ سارے سوشل ایولز جس کی بات ہو رہی ہے پورے جو سورہ حجرات میں بھی، اس سے بچا جا سکتا ہے اسی سے. جی، اس میں سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو مجھے اس میں بہت اپنے لیے سیکھنے کے لیے موقع ملا کہ انشاءاللہ دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تمام مسائل اور جو آج کل سو کالڈ ہمیں پرابلمس ہیں، ڈپریشن، ان سب سے نجات انشاءاللہ ملے گی. اچھا، یہاں پہ ایک پودے کا ذکر کیا ہے نا، پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ علم لیتا ہے، علم لینے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مطلب جب پودا چھوٹا ہے تو وہ چیز ایبزارب کرتا ہے، لیتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو فروٹ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بیسک لیول پر ہوتے ہیں تو ہم علم کو لیتے ہیں. جب ہم اسٹرانگ لیول پر آ جاتے ہیں تو پھر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. جس طرح فروٹ پوری اللہ تعالیٰ نے فروٹ کے ذریعے لوگوں کو فیضیاب کیا، اسی طریقے سے ہم اس لیسن کو ایبزارب کریں اور دوسرے کو علم ڈسٹریبیوٹ کریں. السلام علیکم. اس بارے میں ایک آیت ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اور معاشرتی برائیاں ہیں جو سورۃ الحجرات میں ذکر ہے، تو یہ بیسٹ ٹپ ہے، آپ اس کو لکھ کے اپنے ساتھ لگا لیں کہ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ میرا کہا جانے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے تو وہ بہت کانشیس ہو کے بولے گا اور ایون بغیر کچھ سوچے سمجھے کچھ کہے گا نہیں. گڈ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.